السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لدادات درود و سلام، بے شمار درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے سونے تمنمون آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیز دوستو، آج ایک اہم ٹاپک پر میں آپ سے بات چیت کرنے لگا ہوں، اور اس کے ٹاپک کے اوپر کافی سارے لوگوں نے مختلف ویڈیو بنا رکھی ہیں، لیکن میرے نزدیک ایسی ویڈیو کے جس میں معلومات نہ ہوں اور صرف کہہ سکتے ہیں کہ ریومرز ہوں، افواہیں ہوں، اس سے بہتر تھا کہ میں تحقیق کروں، اور جب تحقیق مکمل ہو جائے اور پھر آپ کے سامنے وہ ویڈیو بنا کر پیش کی جائے۔ تو جناب، آج کی ویڈیو پھر اسی ٹاپک پر ہے جو کہ اس وقت ہارٹ ٹاپک بن چکا ہے، اور وہ ہے راولپنڈی سے مری گلاس ٹرین منصوبہ۔ جی ہاں، راولپنڈی سے مری گلاس ٹرین منصوبہ کیا ہے اور کب تک مکمل ہوگا، اور اس پر اب تک کیا کچھ کام ہو سکا ہے، اور یہ کن راہوں سے گزر کے جائے گا، کیسے مناظر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جب آپ مری جائیں گے۔ دوستو، بات یہ ہے کہ راولپنڈی سے مری، اور مری کا اٹ سیلف، اس چیز جو علاقہ ہے مری کا، جو ٹورسٹ پوائنٹ ہے، یہ کافی زیادہ تنازعات کے شکار رہا ہے۔ اس میں جس میں سب سے بڑا ہمارے لیے وہ واقعہ تھا کہ جب برف باری کے دوران کافی سارے سیاحوں کی اموات واقع ہو گئی تھی۔ تو ایسے میں ضرورت اس امر کی تھی کہ مری کے اندر جانے والے لوگ، جو کہ پاکستان کا خوبصورت ترین سیاحتی مقام ہے، یہاں پر جو لوگ جاتے ہیں ان کے لیے آسانی پیدا کی جائے، اور پاکستان کے اندر سیاحت کو فروغ دینے کے لیے کچھ ایسے اقدامات کیے جائیں جس میں سیاحوں کو آسانی ہو وہاں تک رسائی کے لیے۔ تو اسی سلسلے میں آج سے تقریباً 10 سال قبل ایک ایسا منصوبہ دیا گیا تھا کہ جس میں راولپنڈی سے مری تک ٹرین چلانے کی بات چلی تھی، اور یہ خوبصورت ترین مناظر دیکھ سکیں گے آپ کہ اگر یہاں پر واقعی اس ٹرین کا آغاز ہو جاتا ہے۔ راولپنڈی اسٹیشن سے اور مرگلا، اور مرگلا سے ہوتا ہوا پھر مرگلا کی پہاڑیاں، باراکو، اور پھر وہاں سے ہوتا ہوا بھورپن پر یہ سلسلہ جو ختم ہوگا۔ اس کی مکمل ڈیٹیل آج کی میری اس ویڈیو میں ہوگی، اور مجھے امید ہے کہ آپ ویڈیو مکمل دیکھیں گے اور پھر آپ کے ذہن کلیئر ہوگا کہ یہ اصل پروجیکٹ کیا تھا۔ میں نے بھی کافی ساری ویڈیوز دیکھی اس کے اوپر، اور اس میں نے دیکھا کہ لوگوں نے بات کی کہ یہ پرانا جو منصوبہ تھا آج سے 10 سال پہلے، اس میں فنڈ جاری نہیں ہو سکے، کہ حالانکہ اس کے نام پر 2 کمپنیاں بھی بنا دی گئی تھی۔ ماضی میں کیا ہوا وہ جاننا ضروری نہیں ہے، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ ابھی کیا ہونے لگا ہے۔ ابھی یہ ہونے لگا ہے کہ اس وقت صرف راولپنڈی سے مری ہی ٹرین چلائی جا رہی ہے۔ اگلے فیس میں کیا ہوگا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا پاکستان میں، کیونکہ پاکستان میں کوئی ایسا تھنک ٹینک تو ہے نہیں ہے کہ جو اگلے 10 یا 20 سال کی منصوبہ بندی کر کے چلے۔ یہاں پر تو بس یہی ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، اور اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ جو ہماری پنجاب گورنمنٹ ہے، اور مریم نواز صاحبہ جو ہماری وزیر اعلیٰ ہے، انہوں نے اس منصوبے پر کام کی منظوری دے دی ہے۔ فیزیبلٹی رپورٹ جو پہلے بنی ہوئی تھی اس کے اوپر، اور اب اس پہ باقاعدہ کام شروع ہونے لگا ہے۔ اس کی جو ڈرون فوٹیج ہے وہ بھی تیار کر دی گئی ہے کہ کہاں کہاں کن کن مقامات پر یہاں سے ایک ٹرین گزرے گی اور کون کون سے اسٹیشن ہوں گے۔ اسی سلسلے میں ابھی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا جو کہ حالیہ رپورٹ ہے، اس میں یہ کہا گیا کہ پنجاب حکومت نے راولپنڈی سے مری تک گلاس ٹرین منصوبے کا آغاز کر دیا ہے۔ گلاس ٹرین کے نئے منصوبے کی تیاری کے لیے 18 مختلف محکموں پر مشتمل ورکنگ گروپ تشکیل دے کر ایک قدم آگے بڑھایا گیا ہے۔ گلاس ٹرین مری میں راولپنڈی اور بوربن کے درمیان چلائی جائے گی، جس کے ابتدائی مرحلے پروجیکٹ کانسیپٹ PC1 پر کام شروع ہو گیا ہے۔ پنجاب کے وزیر ٹرانسپورٹ کو گروپ کی سربراہی کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ اس میں راولپنڈی کمشنر، راولپنڈی اور مری کے ڈپٹی کمشنر کے ساتھ ساتھ دیگر محکموں کے سربراہان بھی شامل ہیں۔
معذرت 65 کلومیٹر طویل ٹرین راولپنڈی میں صدر سے شروع ہوگی اور مرگلہ کی پہاڑیوں اور باراکو جیسے خوبصورت مقامات سے ہوتے ہوئے برپن میں اختتام پذیر ہوگی۔ نیشنل انجینئرنگ اینڈ سائنٹیفک کمیشن نیسکام کو منصوبے کی افادیت کا جائزہ لینے کے لیے فیزیبلٹی اسٹڈی کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 29 جون 2024 کو مری ترقیاتی منصوبے پر تبادلہ خیال کے لیے ہونے والے اجلاس میں اس منصوبے کی باضابطہ منظوری دی تھی۔ منظوری کے بعد محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب کو فوری طور پر فیزیبلٹی اسٹڈی تیار کرنے اور اس میں شامل اخراجات کا تخمینہ لگانے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ اس کے نتیجے میں وزیر ٹرانسپورٹ کی قیادت میں ایک کثیر محکمانہ ورکنگ گروپ تشکیل دیا گیا۔ حکام کی جانب سے فراہم کی جانے والی تفصیلات میں بتایا گیا کہ گلاس ٹرین راولپنڈی کو بورپن سے منسلک کرے گی، جو کہ 65 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرے گی۔ نیسکام نے پہلے ہی فیزیبلٹی اسٹڈی پر کام شروع کر دیا ہے، جو PC1 کی تکمیل کے بعد اخراجات اور ٹائم لائن کا تعین کرے گا۔ منصوبہ بندی میں مدد کے لیے ڈرون فوٹیج بھی حاصل کی گئی ہے۔ ختمی PC1 منصوبہ مکمل ہونے کے بعد مزید اسٹیشنوں کا اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ ورکنگ گروپ کو ٹرین کی پٹڑیوں اور اسٹیشن کے لیے زمین کے اصول جیسے چیلنجوں کی نشاندہی کرنے کا کام بھی سونپا گیا ہے۔ ان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ حل فراہم کریں گے اور منصوبے کی کل لاگت پر ایک رپورٹ پیش کریں گے۔ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ منصوبہ کم سے کم خرچ کے ساتھ مؤثر طریقے سے مکمل ہو۔ اچھا، یہ اسی طرح کی چیزیں جو ان سے کافی ساری یہاں پر اس میں آئی ہیں کہ ہمارے سامنے آئی ہیں کہ کافی سارے انداز کے ساتھ سامنے آئی ہیں، لیکن جو ابھی حالیہ جو اس میں جو 14 ستمبر یعنی کہ 14 ستمبر کو جو لیٹسٹ جو ہمیں نیوز مل رہی ہیں، اور اس میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ اب کام شروع ہو چکا ہے۔ کام کیسے شروع ہوا اور کیا ہوا یہ تو آنے والے وقت میں بتائے گا، لیکن ایک چیز تو بڑی میں کنفرم کہہ سکتا ہوں کہ راولپنڈی سے مری جو ٹرین چلے گی اس کا فائدہ بہت سارے لوگوں کو ہوگا، اسپیشلی جو لوگ کراچی سے تشریف لاتے تھے مری، اور پھر مری اسٹیشن سے اتر کر پھر انہیں فیض آباد جانا پڑتا تھا، اور پھر فیض آباد سے ہوتے ہوئے وہ مری پہنچتے تھے۔ اب انہیں وہاں پر کوئی پرابلم نہیں ہوگی، اور جیسے ہی راولپنڈی اسٹیشن پہنچیں گے اگلی ان کے لیے سفاری ٹرین یعنی کہ گلاس ٹرین منتظر ہوگی، اور وہ گلاس ٹرین اٹ سیلف ایک خوبصورت تجربہ ہوگا ان کے لیے۔ اور یہ بھی آپ کے سامنے میں بات رکھ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کا اپنی نوعیت کا منفرد منصوبہ ہوگا، جو کہ یہ حکومت اگر بنا لیتی ہے، تیار کر لیتی ہے، یا اٹ سیلف اس پہ کام شروع ہو جاتا ہے، اور تو پھر یہ اپنی نوعیت کا منفرد یہ کام ہوگا، کیونکہ اس سے قبل اس قسم کا کام پاکستان میں یعنی کہ گلاس ٹرین پاکستان میں موجود نہیں ہے۔ یہ صرف یورپ میں اور اسی کے خواب دیکھے جا سکتے تھے، لیکن اس پہ کام شروع ہونا یقیناً خوش آئندہ ہے اور پاکستان کی سیاحت کے لیے ایک زبردست سنگ میل ثابت ہوگا۔ ہاں، اس میں ایک چیز کا اضافہ تو کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ کہ مری کے بعد پھر اسی ٹرین کو آپ گلیات کی جانب اس کا رخ موڑیں، اور وہاں سے ہوتی ہوئی یہ ایبٹ آباد تک اگر چلی جاتی ہے تو پھر پاکستان کی سیاحت کے اندر ایک انقلاب برپا ہونے کا امکان موجود ہے۔ میری گزارش یہی ہوگی کہ صرف تنقید برائے تنقید نہیں، بلکہ ایسے منصوبے جو پاکستان کی ترقی کی جانب جن کا ایک رخ ہو، ایک سمت تعین کر رہے ہوں، اس پر سب کو مل بیٹھنا چاہیے۔ نہ صرف اگر پنجاب حکومت نے اس انیشیٹو کو آگے لے جانے کے لیے ایک سٹیپ کا کردار ادا کیا ہے، تو اسی طرح پھر اگلا سٹیپ KPK گورنمنٹ کو اٹھانا چاہیے، اور پھر وہاں پر اس منصوبے کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرنے کا آغاز کر دینا چاہیے۔ مکمل کام ہوگا اس کے بارے میں تو کوئی خطبہ رائے نہیں ہے، جیسے ہی ہمیں مزید معلومات ملتی ہیں کہ کب یہ منصوبہ آگے بڑھے گا، کب تک شروع ہوگا اور کب اختتام پذیر ہوگا، انشاءاللہ پھر مزید ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ آج کی ویڈیو اتنی تھی، مجھے اجازت دیں۔ پاکستان زندہ آباد، پاکستان پائندہ آباد، جیتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔